یہ ہوں، اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں، کس کی مودت ہم پر لازم ہے، کس سے محبت کرنی ہے؟ صحیح. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس آیت مودت جو ہے اس سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین. ماشاء سبحان اللہ. اللہ. سبحان. کیا تو بات. ان چاروں کی جو محبت ہے ہوں، اور سے جو مودت رکھنی ہے وہ اس حد تک رکھنی ہے کہ وہ جو فرض ہے محبت کا، وہ جو فریضہ ہے وہ ادا. صحیح. حدیث مبارکہ میں آتا ہے آصف بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، صحیح. کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اللہ اکبر. صحیح. پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. ہوں، اب ظاہر ہے یہ بات تو ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، ظاہر ہے جو حضرت علی کا دیدار کرتے تھے. صحیح. تو اب وہ لوگ جو دیدار نہیں کر سکے، نبی کی نظر تو دیکھ رہی ہے صحیح کہ بات. ایسے لوگ بھی آئیں گے جو علی سے محبت کرنے والے ہوں گے، علی کے چاہنے والے ہوں گے، لیکن ان کے دور میں نہیں ہوں گے، ان کا دیدار نہیں کر سکیں گے. صحیح بات. تو نبی نے فرمایا کہ ذکر و علی کی عبادہ، ہوں، کہ علی کا جو ذکر ہے نا، علی کی جو یاد، وہ بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. ابھی ہم اور آپ جو آصف بھائی کر رہے ہیں، حضرت علی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت میں شمار ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ عبادت ہے کہ جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے نکلی کہ واہ. علی کا ذکر بھی عبادت ہے. عبادت ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. تو اب ظاہر ہے یہ نظر دیکھ رہی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحیح بات. نظر رسالت دیکھ رہی ہے کہ ہر شخص علی کا ذکر بھی نہیں کر سکے گا. صحیح بات. کیونکہ دیکھیں اس دور میں، اس پرفتن دور میں، ہوں، جب علی کا ذکر کرتے ہیں اور علی کا اصل مقام بیان کرنا چاہتے ہیں، تو صحیح. بہت سارے جو اشخاص ہیں، کچھ ایک طبقہ ہے جو معاذ اللہ حضرت علی کے بغض میں بہت آگے نکل چکا ہے. تو ہوں، وہ طرح طرح کے لگاتا ہے اور طرح طرح کے الزامات بھی ہوتے ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن حق تو حق، جو اللہ اور اس کے رسول سے حق ملا وہی آگے پہنچانا ہے. صحیح بات ہے. اور پھر بھی ایک دور ایسا گزرا جی. کہ حضرت علی کے دور کے اندر ایک وقت ایسا گزرا کہ اس دور میں اگر کوئی شخص روایت میں ملتا ہے، تاریخ کی کتب میں ملتا ہے کہ اگر کسی بچے کا نام علی رکھ دیتے تو اس کا سر تن سے جدا کر دیتے، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. یعنی اچھا. اتنا بغض معاذ اللہ. ماشاء تو نبی کی نظر دیکھ رہی تھی کہ علی کا جو ذکر ہے اللہ. وہ بھی ایک وقت آئے گا کہ ہو جائے گا. تو صحیح. قربان جائیں آپ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ نے فرمایا کہ حب علی کی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھنا یہ بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. کیا اگر بات. وہ چیزیں نہیں دیکھ سکیں، ہوں، وہ ذکر اگر ہیں اور جو ذکر بھی نہیں کر سکے، دل میں علی کی محبت رکھیں، صحیح. تو وہ بھی عبادت ہے، اس میں بھی عبادت کا ثواب ملے گا. ملے. یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. صحیح بات. اب صحیح بات. اب دیکھیں، ایک تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. صحیح. دوسری جو ہے وہ بڑا مشہور واقعہ خیبر جو فتح ہوا، اس کی طرف میں ایک روشنی ڈالوں گا، جی. اور اس میں سے چند اہم جو پھول ہیں اور جو اہم نکات ہیں، جو شان علی ہے، صحیح. اس کو ہم اخذ کریں گے. کہ جب خیبر کی جانب وفد بڑھتا تھا، صحابہ کرام جاتے تھے اور فتح نہیں ہو، بعض صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. تو آقا پاک علیہ السلام نے پھر روک دیا، سب کو منع فرما دیا کہ ابھی رک جاؤ. صحیح. پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا صحیح. جو خیبر کو فتح کر لے گا. صحیح. اب صحابہ کرام کی نظر دیکھ رہی تھی کہ نہ جانے کون وہ شخص ہے جس کے بارے میں آقا دو جہان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ خیبر فتح کر لیں گے. دیکھتے ہیں کل کون ہوتا ہے، کون خوش نصیب ہے. صحیح. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ میں اس شخص کو دوں گا جو مجھ سے اور اللہ رب العزت سے بے حد محبت کرتا ہے، سبحان اللہ. جو اللہ اور اس کی محبت میں بالکل سچا ہے. سبحان اللہ. اب یہ بات
آئی تو پھر ظاہر صحابہ کرام بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، صحیح۔ ان کا ایک ذوق ہے، ایک جذبہ، ایک ولولہ تھا، تو صحابہ کرام نے رات رات کو نوافل ادا کیے، کثرت سے اللہ رب العزت کی عبادت کی، صحیح۔ اور سوچا کہ نہ جانے کون ہوگا۔ جب صبح ہوئی اور ہوتے ہی جب صحابہ کرام سارے حاضر ہوئے تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بھرے مجمع میں کندھے اچکاگر لوگ نہیں دیکھتے ہیں، ایک بے چینی ہوتی ہے کہ دیکھو ذرا کس کو چنتے ہیں، تو روایت میں آتا ہے صحابہ کرام اس طرح پاؤں اونچے کر کر اور کندھے اوپر کر کر کے اس انتظار میں تھے کہ نہ جانے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کس کو چن لے۔ صحیح۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو بیمار ہیں۔ اس وقت حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں جو ہیں وہ ورم تھا اور تکلیف تھی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو بیمار ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کو بلایا جائے، صحیح۔ علی کو بلاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھ مبارک پہ لگایا اور آپ کو واہ، شفا حاصل ہوئی، سبحان کی اللہ، تکلیف جاتی ہے۔ سبحان، سبحان اللہ۔ کیا بات۔ تو جب تکلیف آپ کی جاتی رہی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو وہ جھنڈا دیا آپ کے ہاتھ میں اور خیبر جانب آپ کو گامزن فرمایا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب علی، اب یہ بڑا اہم بات ہے، یہ بغور سننے والی بات ہے، اور میں اپنے سامعین سے بھی یہ کہوں گا اور ویورز جو ہمیں یوٹیوب پر دیکھیں گے اور سنیں گے ان سے بھی یہ کہوں گا کہ اس بات کو بغور اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ یہاں سے شان علی جو ہے کتنی خوبصورت آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت فرمائی اپنے اس عمل سے جھنڈا دیا۔ تو جب آپ خیبر پڑھے اور جھنڈے کو جیسے ہی آپ نے زمین میں گاڑا تو پتھر کے اندر جو وہ ہے وہ جھنڈا گڑ گیا۔ واہ، کیا بات ہے۔ اور جب تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے آصف بھائی کہ جب پتھر کے اندر وہ جھنڈا جو ہے وہ گڑا تو دروازے کے اوپر جو آج کے دور کے حساب سے آپ گارڈ کے لیں، اس وقت جو جن کی نگرانی تھی جو اس دروازے پر اوپر کی طرف بیٹھے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے، انہوں نے سوال کیا آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں انا علی ابن ابی طالب، میں علی ابن طالب۔ وفی روایت میں آتا ہے سمتنی امی حیدر، صحیح۔ کہ میری ماں نے میرا نام علی رکھا ہے، حیدر رکھا ہے۔ صحیح۔ اللہ اکبر۔ علی فرما رہے ہیں واہ، سمتنی حیدر، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس شخص نے جو وہاں موجود تھا اس نے یہ بات سنی کہ حیدر آ گئے ہیں، تو اس نے صدا دی کہ انتم مغلبون، انتم مغلبون، تم یعنی یہود جو ہے یا یہود انتم مغلبون، تم یہ جو یہود ہو صحیح۔ آپ، تمہارا جو لشکر ہے وہ غلبے میں آ چکا ہے، وہ اب اس پر جو غلبہ ہے علی کا غلبہ آ چکا ہے صحیح۔ اور اب تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اچھا، اس بات سے، ان جملوں سے یہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو یہود تھے ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی جی۔ کہ خیبر جو فتح کرے گا ان کا نام علی بن طالب ہوگا، حیدر کرار ہوگا، واہ، کیونکہ جیسے ہی سبحان اللہ۔ حضرت علی نے اپنا نام بتایا اور حیدر بتایا صحیح۔ تو ان پر وہ غلبہ طاری ہو گیا صحیح۔ اور غلبے میں آ گئے اور خیبر کو حضرت علی نے فتح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبہ ہے کہ آپ عزت اور شان و عظمت میں بھی اور شجاعت میں بھی اور ہر اعتبار سے، ہر میدان میں، نسب کے اعتبار سے بھی، عظمت کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام عطا فرمایا، ایک مرتبہ سبحان عطا اللہ۔ فرمایا۔ واہ، اور جو ہے وہ بڑی ہی خوبصورت بات کہ تین روایت ایسی ملتی ہیں آصف بھائی کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور مقام آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پہلی تو یہ روایت ہے جو مشہور زمانہ روایت ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، صحیح۔ اور دوسری جو روایت ہے
اچھا، اس روایت کا ترجمہ تو ظاہر ہے سب کو ہی، ہمارے سامعین کو معلوم ہے کہ جس کا